आपको अपडेट करें, जंग के किसान खादों की कीमतों से परेशान हैं। डीएपी की फी थैला में 1000 रुपए तक के इजाफा के बाद काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। काश्तकार रहनुमाओं की जानिब से हुकूमती इकदाम को मुआशी कत्ल करार दे दिया गया है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि अगर सूरत-ए-हाल पर कंट्रोल ना पाया गया तो अगली फसल काश्त करना किसानों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग के किसान खादों की कीमतों से परेशान है। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में खरीफ की बड़ी फसल गंदम की बुआई का वक्त करीब आने के साथ ही खाद की कीमतों में मुतवातिर इजाफा हो रहा है, जिस पर जहाँ पे किसान तंजीमों की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। किसान रहनुमाओं की जानिब से भी सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए इसको किसानों के लिए जो एक बड़ा मसला करार दिया जा रहा है। मेरे साथ जो है वो साबिक चेयरमैन और किसान रहनुमा जो है अशरफ जरकी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। फिर बताइएगा क्या कहेंगे, पूरी दुनिया में इसकी कीमतों पर कंट्रोल पाने के इकदाम किए जाते हैं, पाकिस्तान में कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब भी कोई सीज़न आता है बुआई का, हर चीज़ का, उसके हिसाब से तलब और रसद के हिसाब से कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त हैं। अब डीएपी की अचानक 1000 रुपये पर बैग जो है कीमत का बढ़ना, ये तशवीशनाक है। किसान बेचारा पहले भी ख़त्म हुआ पड़ा है, घसा पिटा पड़ा है, उसको शुगर मिल वालों ने पेमेंटें नहीं की, उसकी बड़ी मुश्किल से उसने चावल की फसल तैयार की है, बड़ी कीमती अद्वियात डाल के सब कुछ, पता नहीं उसका भी गैर यकीनी सूरत हाल है। चावल का क्या बनेगा, राइस का क्या बनेगा, और कमाद का भी लग रहा है कि मिलें टाइम पे नहीं चलेंगी। तो कोई गैर यकीनी सूरत हाल, और किसान पे तो जुल्म हो रहा है कि इस बुआई के सीज़न में पूरी दुनिया में कीमतें कम की जाती हैं, किसानों को रिलीफ दिया जाता है। एक हमारा ही मुल्क है जो कि ज़राई मुल्क है, और उसमें किसानों के साथ हर सीज़न में ज़्यादती की जाती है। और वो जो स्टॉक करने वाले लोग हैं, बड़े ताजिर लोग हैं, वो हर चीज़ को रोक लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, मनमानी कीमत बनाते हैं, तब लोगों को बेचते हैं। गरीब किसान जाए तो जाए कहाँ। हमने भी पीटीआई को सपोर्ट किया था, इसलिए किया था कोई फ़र्क आ जाएगा, लेकिन एक ईमानदार वज़ीर आज़म जो है वो उसके पूरे हुकूमत का कंट्रोल तो कहीं पे नज़र आ नहीं रहा। तो किसान बेचारे अब क्या करेंगे, खुदकशियाँ करेंगे। उनके जानवर हैं वो बेच बेच के बेचारे लगाते हैं फसल पे, फसल से आमदन आती नहीं है। आगे अब तो काश्त करने के काबिल नहीं रहेगा किसान, क्योंकि जिस हद तक बीज महंगा है, खाद महंगी है, पानी महंगा है, बिजली महंगी है, महंगी हर चीज़ है। किसान का खरीदार कोई नहीं है। गन्ने के पिछले साल के पैसे, जंग के काश्तकार परेशान है। अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन के बासियों के लिए अच्छी खबर है। घरेलू सारिफीन को सुई गैस फराहमी के मंसूबों पर 2 साल से बंद काम शुरू कर दिया गया है। महकमा सुई गैस रीजन भर में 188 किलोमीटर तवील लाइन्स बिछाएगा। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि शहरियों को सुई गैस फराहमी के मंसूबे जब पीटीआई इक़्तिदार में आई तो उस वक्त से बंद थे। 2 साल का अरसा ये तमाम सुई गैस फराहमी के तरक्याती मंसूबे रुके रहे। ताहम अभी महकमा सुई गैस की जानिब से हुकूमती हिदायत पर एक बार फिर इन रुके हुए मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। और बिलखुसूस ये देहाती इलाके हैं जहाँ पे शहरियों को सुई गैस फराहमी के लिए पाइप लाइनें बिछाई जा रही थी, मगर हुकूमत की जानिब से जब 2 साल कबल काम रुकवाया गया तो अब एक बार फिर इन्हीं मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद ज़िला की अगर बात करें तो 7 जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनके हलकों में ये तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं, टेंडरिंग हो चुकी है, जबकि मज़ीद इस हवाले से जो पेशरफ्त है वो जारी है। जबकि आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ मंसूबे जो हैं उनके टेंडर्स होंगे। तो इस हवाले से मजमूई तौर पर फैसलाबाद डिवीजन में 180 किलोमीटर तवील पाइपलाइनें बनती हैं। जिन मंसूबों पर काम रुका हुआ था, 180 किलोमीटर तवील जो पाइपलाइनें हैं उन पर एक बार फिर उनको बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे बिलखुसूस जो घरेलू जिनको सुई गैस की सप्लाई का, उनको फराहमी का अमल रुका हुआ था, वो अब एक बार फिर से बहाल हो जाएगा। और इस हवाले से जो तरक्याती काम है
وہ محکمہ سوئی گیس کی جانب سے شروع کر دیے گئے ہیں اور تیزی سے ان پر کام جاری ہے. بہت سے منصوبے ایسے تھے جو کہ رکے ہوئے تھے، جس وجہ سے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تاہم اب شاید حکومت کو اس بات کا خیال آیا ہے، شہریوں کی مشکلات کا اندازہ ہوا ہے، تو شہریوں کو مشکلات کا اندازہ ہوا ہے. بہت شکریہ عمیر عصمت ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جنگ ضلع بھر میں 6 سہولت بازار قائم کر دیے گئے. انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی احمد حسن بھروانہ نے دورہ کیا اور اشیاء خورنوش کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا. مبشر حسن نقوی سے مزید جانیں گے. جی مبشر، آگاہ کیجیے گا. شہریوں کو سستی اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب کی ہدایت پر جھنگ میں بھی سستے بازار قائم کر دیے گئے ہیں. ضلع جھنگ میں مجموعی طور پر 6 بازار قائم کیے گئے ہیں جہاں پر مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے ہیں. اب فوکس جو ہے وہ چینی اور آٹے پر کیا گیا ہے. چینی اور آٹا انتہائی کم قیمت پر ان تمام تر بازاروں میں دی جا رہی ہے. اس حوالے سے آج ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو کی ہدایت پر اے سی قاسم گل اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی احمد حسن بھروانہ نے ان بازاروں کا دورہ کیا. اے سی قاسم گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. اصل آپ بتائیے گا. اسی سلسلے میں یہ سہولت بازار لگائے گئے ہیں. اس میں جو آٹے کی قیمت ہے وہ 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 845 روپے کا دیا جا رہا ہے اور چینی 85 روپے کلو دی جا رہی ہے. یہ عام مارکیٹ سے کافی کم ریٹ ہے اور کوالٹی بھی اس کی زیادہ اچھی ہے. اس کے علاوہ فروٹس، ویجیٹیبلز، تمام قسم کا کریانے کا سامان، گوشت، چکن، انڈے، یہ چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں اور ہمیں بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے شہریوں کی جانب سے. وہ جو ایک مصنوعی مہنگائی کا جو ہے نا وہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا، اس کو بھی جو ہے نا کافی حد تک کرب کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم اوپن مارکیٹ میں بھی جہاں جہاں ہمیں شکایات مل رہی ہیں پرائس مجسٹریٹس کو ایکٹیو کیا ہوا ہے. آج بھی کافی سارے فائن کیے ہیں لوگوں کو اور پرائس لسٹیں جو ہے نا وہ بالکل ہر جگہ پہ افزا کی گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح سے جو ہے نا اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. انجمن تاجرنگ نے خاصا اہم کردار آپ کے ساتھ ادا کیا ہے، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، ان کا جو ہے نا کردار سراہے جانے کے قابل ہے اور جب سے یہ بازار اسٹیبلش ہوئے ہیں انہوں نے ہر قسم کا جو ہے وہ تعاون کیا ہے، تاجر حضرات کو موبلائز کیا ہے اور اشیاء خورد و نوش کی جو ہے نا پروویژن یہاں پہ انشور کی ہے انہوں نے. جی بالکل، انجمن تاجران کا جو کردار ہے بلا شبہ سراہنے کے قابل ہے. اس حوالے سے جو تمام تر بازار ہیں ان میں مختلف جو سٹالز ہیں اسی قسم کے لگائے گئے. یہاں پر میونسپل کارپوریشن اور مارکیٹ کمیٹی کے عملے کو پابند کیا گیا ہے جو باقاعدگی سے یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے گا. جبکہ ڈپٹی کمشنر جھنگ طاہر وٹو نے 41 سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جھنگ شہر میں ایسے افراد جو جنہوں نے مصنوعی مہنگائی کر رکھی ہے ان کے خلاف ان کی ٹیمیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کے لیے 6 سہولت بازار قائم کر دیے گئے ہیں. بہت شکریہ مبشر حسن، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، محکمہ بلدیات پنجاب اب سہولت بازاروں کی بھی مانیٹرنگ کرے گا. جھنگ سمیت تمام اضلاع میں سہولت بازاروں کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیش بورڈ تشکیل دے دیا گیا. سہولت بازاروں کی رپورٹ جمع کرنے کے لیے فوکل پرسنز نامزد کر دیے گئے. فوکل پرسنز روزانہ اے سی ایس بلدیات اور اسپیشل سیکرٹری بلدیات کو رپورٹ جمع کروائیں گے. اسی والے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ بیورو چیف جھنگ وسیم احمد سے. جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، حکومت پنجاب نے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اور سستی اشیاء خورونوش فراہم کرنے کے لیے صوبہ بھر کے اندر سہولت بازار قائم کیے ہیں، جس کی مانیٹرنگ کے لیے حکومت پنجاب نے محکمہ بلدیات کو بھی متحرک کر دیا ہے، جس کے تحت محکمہ بلدیات جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ڈیش بورڈ کے اندر اپنی جو تمام ایکٹیویٹیز ہے اور ریٹس کے جو فرق ہے، چیزوں کی کوالٹی جو ہے وہ اپڈیٹ کرے گی. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل کونسل کے چیف آفیسر ماہر انور بیگ صاحب. بیگ صاحب بتائیے گا کس طرح آپ لوگ اس کو مانیٹر کریں گے اور کیا کیا ہدایت آپ کو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے دی گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہمیں موصول ہو چکی ہیں. ہم اپنی جورسڈکشن میں ریٹس ویسے بھی مارکیٹ میں چیک کر رہے ہیں، جو اوور چارجنگ کر رہا ہے یا جو کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. جنگ میں اس وقت 2 سہولت بازار فنکشنل ہو چکے ہیں. ایک ماڈل بازار جو ہمارا پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے اور دوسرا ذیل گھر میں ہم نے جو ابھی اسٹیبلش کیا ہے کل سے. تو اس میں ہماری ٹیمیں، ہمارے لوگ وہاں موجود ہیں، سرکاری ملازمین موجود ہیں، ریٹس ان کے چیک کیے جا رہے ہیں اور ہر قسم کی فیسلٹی وہاں عوام کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. مارکیٹ سے وہاں جو ہے نا ریٹ بہت کم ہے. لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ ہمارے پاس ادھر ہمارے سہولت بازار سے شاپنگ کریں اور اگر شہر میں بھی کسی جگہ پہ اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو فوری طور پہ کسی جگہ پہ اگر ان کو شکایت ہے تو فوری مطالبہ کریں. بہت شکریہ وسیم احمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के जुलूस, रैलियों के इंतजामात बारे इजलास, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के जुलूस निकाले गए, रैलियों के इंतजामात बारे इजलास भी किए गए, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के जुलूस निकाले गए, रैलियों के इंतजामात के बारे में इजलास मुनक्किद हुआ, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के जुलूस निकाले गए, रैलियों के इंतजामात के बारे में इजलास हुआ, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। टोबा टेक्सिंग में ईद मिलादुन नबी के हवाले से उलमाए कराम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। साहबजादा मौलाना मोनम हुसैन सिद्दीकी का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए तमाम महाफिल समेत रैलियां निकाली जाएंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद महमूद, आगाह कीजिएगा। अगर बात की जाए रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम तर इंतजामात भी जो है भरपूर अंदाज से किए जा रहे हैं। आका दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत भरपूर अंदाज से जो है मनाने के हवाले से इंतजामात किए जा रहे हैं। आज उलमा बरादरी की जानिब से मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस वक्त मेरे साथ साहबजादा मौलाना मोनम हुसैन सिद्दीकी मौजूद हैं, उससे बात भी कर रहे हैं। मुझे किस तरह समझते हैं क्या क्या इंतजामात किए गए हैं आपकी जानिब से जो है रबीउल अव्वल के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 के हवाले से तमाम आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारक देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। उसके बाद रबीउल अव्वल शरीफ की तैयारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह उरूज पर हैं। रबीउल अव्वल शरीफ के सिलसिले में महफिल का जो सालाना इनकाद होता है तमाम मसाजिद में, उनका मुकम्मल तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंतज़ाम व इंसराम मुकम्मल हैं और इस साल कोरोना वायरस की वजह से हमने SOPs का भी लिहाज रखने के लिए हर आलिम दीन ने अपनी अपनी मस्जिद में लोगों को गाइड भी किया है, ताकि वो जब जुलूस में तशरीफ़ लेके आएँ तो वो कोरोना वायरस की जो SOPs हैं उनको मद्देनज़र रखें, ताकि हम इस वबा से भी महफूज रहें और हमारे जुलूस, हमारे महफिल मिलाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी रह सकें। जी बिल्कुल, जिस बात सुनी मौलाना मोनम हुसैन सिद्दीकी की, और उनका कहना है कि तमाम तार जो है इंतजामात बहुत मुकम्मल कर शुक्रिया लिए शाहिद महमूद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल के जुलूस, रैलियों के इंतजामात बारे इजलास, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत रबीउल अव्वल में जो मिलाद रैलीज़ हैं और जो जुलूस हैं उनके इंतजामात के हवाले से एक इंतज़ामी सतह का इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें तमाम जो इदारों के नुमाइंदे हैं और उनके जो अफसरान हैं वो यहाँ पर शरीक हुए। 12 रबीउल अव्वल और 11 रबीउल अव्वल को जो मिलाद रैलीज़ और जुलूस हैं इनके रूट्स पर क्या इंतजामात किए जाएंगे, इस पर बात करते हैं। सर ये बताइएगा रूट्स पर क्या करने जा रहे हैं, जो सफाई के इंतजामात हैं, इसके अलावा बाकी क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो हमारे रूट्स होंगे बल्कि पूरा शहर जो होगा उसके ऊपर मैंने डायरेक्शंस दिए हैं कि अभी से इसके ऊपर काम स्टार्ट करें, और हर गली जो है और हर चौक जो है जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरना है, उसके अलावा भी जो हमारे शहर की वैसे सूरत हाल है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए मैंने कहा है इनको इंशाअल्लाह ताला मैं विजिट भी करूँगा और देखूँगा भी कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे जहाँ जहाँ मुतलका इदारे हैं जिनके ड्यूटीज़ जो रोस्टर है वो इशूड हो चुका है, ताकि वो लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर उनको लगाया जाए, और फिर उसके ऊपर मॉनिटरिंग का निज़ाम भी हमने लगाया ताकि हम उसको मॉनिटरिंग भी करेंगे। और जितने भी वफाकी और सूबाई इदारे हैं जो कि इन जुलूस में और इन मजालिस के अंदर या जो भी रैलीज़ होंगी उसके अंदर उनका रोल बनता है, उनको यहाँ पर बुलाया गया ताकि उनको सेंसिटाइज़ किया जाए और एट द सेम टाइम हम लोग उनको मॉनिटर भी करेंगे। जी बिल्कुल, जितने भी अलाइड इदारे हैं उनके जो अहलकार हैं, जो अफसरान हैं, उनकी 12 रबीउल अव्वल तक जो छुट्टियाँ हैं वो मनसूख की गई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो DSP सिक्योरिटी भी इस इजलास में मौजूद थे। उनका ये कहना था कि तमाम जो महाफिल हैं, जो जुलूस हैं, जो रैलीज़ हैं, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तमाम जो सड़कें हैं, जो गलियाँ मोहल्ले हैं, उन पर जनरल जो क्लीन ऑपरेशन है वो भी शुरू किया जाएगा, और जो तमाम जो इंतज़ामात हैं ज़िले इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो पूरे किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वकार घुमन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारूफ नात हुआ। अवैस रजा कादरी ने गुलहाए अकीदत पेश किए।
رحمت ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے ان کی مہکنے دل کے اونچے گلا دیے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ان کی دل کے اونچے گلا دیے. پیارے بھائیوں، ہمارے آقا جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت روئے. حضور نے ہمارے لیے رو رو کے آتے گزاری ہیں امت کے لیے. بہت روئے حضور، اور جتنا حضور ہمارے لیے روئے نا اور کسی نے نہیں روئے، اور نہ کوئی حضور کے علاوہ ہم سے کوئی اتنی محبت کر سکتا. یہ بات سن لیجئے گا، حضور سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں امت سے. حضور نے اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کی ہے. میں اگر واقعات چھیڑنا شروع کروں تو بہت طویل ہو جائے گی بات کہ حضور ہم سے کتنا پیار کرتے، حضور ہمارا کتنا خیال فرماتے. حضور نے تو ہمیں یاد عمر بھر رکھا، ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں. زباں پہ صرف ہیں دعوے، مثال کوئی نہیں. دیار عشق میں لیکن بلال کوئی نہیں. محبت کا صلہ جو جواب ہوتا نا وہ محبت سے دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی حضور سے محبت نصیب کرے اور جیسی محبت کر. بلیٹن شہر میں جگہ جگہ تجاوزات اور رکشوں کی بھرمار. صدر بازار، حاجی چوک، دہلی چوک میں شہریوں کو عام طرق میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے رضوان خان سے. جی رضوان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، کمالیہ میں دلی چوک، صدر بازار سمیت سلطان مارکیٹ ایسی ہیں جہاں پر جو ہے ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے جو کسٹمر حضرات ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری جانب جو رکشہ ڈرائیورز ہیں، چنگچی رکشاز ہیں، وہ بھی جو ہے سرعام جو دن کے اوقات میں بھی جو ہے بازار میں دندناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کسٹمر ہیں خاص کر عورتیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بات کریں گے، ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہ دکانداروں کی جانب سے اور جو رکشہ مافیا جو بازار میں گھومتی ہوئی. جی السلام علیکم. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم بہت پریشان ہیں کیونکہ بازار میں ہمارے کاروبار بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں. چنگچی رکشہ والے بھی آتے ہیں اور لوڈر رکشہ والے بھی آتے ہیں. جو گلیاں بازار آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی تنگ ہے، تو ہم درخواست کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ اس کا کوئی سدباب کیا جائے یا ان کے کوئی اوقات کار مناسب ان کے بنائے جائیں تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو، ہم آسانی کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکیں. زیادہ تر چنگچی رکشہ اور جو لوڈر رکشے ہیں جو بازار میں پھرتے ہیں، پھر موٹر سائیکل بھی گزرتے ہیں، کسٹمر کو گزرنے کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو ہماری انتظامیہ سے یہی درخواست مشکلات پیدا ہوتی ہیں. رضوان، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. خبر دیں گے آپ کو تاندیا والا سے، جہاں CT 41 نیوز کی خبر پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس متحرک ہو چکی ہے. CEO میونسپل کمیٹی اکرم اللہ کی متعدد گراں فروشوں کے خلاف کارروائی جاری ہے. اسی حوالے سے بات کرتے اپنے نمائندہ گلریز اقبال سے. جی گلریز، اپڈیٹ کیجیے گا. 41 نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک ہو گئے ہیں. تاندیا والا میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور جرمانے جو ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے میرے ساتھ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اکرام اللہ سندھو موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات کے مطابق آج کل دکاندار جو گراں فروشی کر رہے ہیں اس پہ خصوصی طور پہ انتظامیہ نے فوکس کیا ہوا ہے. تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں اس سلسلے میں متحرک ہیں. ابھی میں نے مارکیٹ میں کارروائی کی ہے. مہنگی چیزیں فروخت کرنے والوں، کم تولنے والوں اور ناقص اشیاء بیچنے والے لوگوں کے خلاف کافی زیادہ تعداد میں جرمانے بھی کیے ہیں اور کچھ دکانیں بھی سیل کی ہیں. کچھ لوگوں کا سامان جو ہے وہ ضبط بھی کیا گیا ہے.
تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو وارننگ بھی کی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ انتظامیہ لوگوں کو گراں فروشی یا ناقص اشیاء جو ہے وہ سیل کرنے کی اجازت بالکل نہیں دے گی. جی بالکل جو ہے وہ تاننے والا میں گراں بہت شکریہ گلریز اقبال ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سہولت بازاروں کو کامیاب بنانے کے لیے پی ٹی آئی عہدیداران بھی سرگرم ہو گئے. ضلعی صدر خواتین ونگ اقصی لالی نے سہولت بازار لالیاں کا وزٹ کیا. تفصیلات جانیں گے عظمت بلوچ سے. جی عظمت. جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایات پر تمام جو ضلعی انتظامیہ ہے تمام تحصیلوں کے اندر سہولت بازار لگا دیا گیا ہے، جس کا مقصد جو عام آدمی ہے اس کو مہنگائی سے بچانا ہے. یہاں پر جو بازار سے کم ریٹس ہیں ان کی چیزوں کو اویلیبل کرنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے ان سہولت بازاروں کو کامیاب کرنے کے لیے جو تنظیمی سطح کے لوگ ہیں انہوں نے بھی سہولت بازاروں کا وزٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور آج لالیاں سہولت بازار کا وزٹ کیا ہے. ضلعی صدر پی ٹی آئی ویمن ونگ کی ہیں اقصی لالی. مزید انہی سے جانتے ہیں کہ اس وزٹ کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. جی السلام علیکم. آج ہم نے تحصیل لالیہ میں سہولت بازار کا وزٹ کیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں سے مل کے اور یہاں پہ میکسیمم لوگوں سے دیکھیں کہ اس کی جتنا بھی یہاں پہ آٹا ہے، چینی ہے، ان کے ریٹس کیا ہیں اور یہ لوگوں تک اس کی رسائی ایزیلی ہو رہی ہے یا نہیں. تو ماشاءاللہ سے بڑے اچھے ان کے اقدامات ہیں اور لوگ اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہیں، اور انشاءاللہ آگے اس کو لے کے چلیں گے اور آگے تحصیلوں میں بھی وزٹ مزید کرتے رہیں گے. تھینک یو. جی بالکل، کہا جا رہا ہے کہ تمام جو اشیاء ہیں ان کے جو ریٹس ہیں اور ان کی جو معیار ہے وہ چیک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے عظمت بلوچ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتالوں کا دورہ کیا. اس سلسلہ میں مزید تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے. جی عزادار حسین بتائیے گا. بالکل، حکومت کی جانب سے سرکاری اسپتالوں میں قائم بلڈ بینک کو بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی سے رجسٹر کروانے کی ہدایت کی گئی تھی، جس کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی پنجاب کی سیکٹری جو ہیں میڈم شناز، ان کی جانب سے مختلف فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں کا وزٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے. میڈم کیا کہیں گے؟ بالکل جی، یہ حکومت کی طرف سے اس بات پہ پوری طرح سے سختی ہے کہ تمام جو بلڈ بینکس ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو جہاں ہم صحت یابی کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں وہاں بعض جگہوں کے اوپر اس طرح کا بلڈ دے دیا جاتا ہے جو کہ پراپرلی سکرین نہیں ہوتا، اس کے اندر سے بیماری پھیلنے کا زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام ہاسپٹلز نہ صرف بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ اور لائسنسڈ ہوں، بلکہ وہ اپنے ایس او پیز کے مطابق صحیح بلڈ جو ہے، سیف بلڈ جو ہے لوگوں تک پہنچائیں. اور جہاں تک اس ہاسپٹل کی بات ہے، میں ڈاکٹر صاحب جو ہمارے یہاں کے ایم ایس ہیں اور بلڈ ٹرانسفیوژن کی آفس کی جو بھی ٹیم ہمارے پاس بلڈ بینک کی ہے، میں ان سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کام کو اسی طرح سے جی ٹھیک ہے عزادار حسین، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. فیصل آباد میں واسا ہیڈ آفس سے ملحقہ جگہ پر صوبائی وزیر برائے ویمن ڈیولپمنٹ آشفا ریاض کی جانب سے ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ ذوالقرنین طاہر سے. جی ذوالقرنین، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، صوبائی وزیر برائے ویمن ڈیولپمنٹ آشفا ریاض نے اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انوگریشن کر دیا ہے، اور اس ڈے کیئر سینٹر میں 15 بچوں کو رکھا جا سکتا ہے. اور یہ بچے ان ورکنگ لیڈیز کے ہیں جو مختلف شعبہ جات میں جو ہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سر انجام دیتی ہیں. اور یہ بچے یہاں پر اگر میں کیمرامین شادیب آپ کو دکھا سکے تو خوب مستی کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے یہ بچے جو ہیں وہ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں. چھوٹے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اگر میں اپنے کیمرامین سے کہوں کہ وہ دکھا سکیں تو ایک ننھی منی جو پری ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ یہاں پہ سوئی ہوئی ہے. تو یہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچوں کی جو یہاں پر کیئر ٹیک ہے وہ کس انداز میں کی جاتی ہے. بچوں کے لیے پلینگ ایریا یہاں پر موجود ہے، بچے بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. میرے ساتھ ایک ننا بچہ موجود ہے، کوشش کر لیتے ہیں کہ ان سے بات کریں وہ کیا کہتے ہیں. خبیب ادھر آئیں. خبیب ادھر آئیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ ٹوائز اور یہ پلینگ ایریا کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ صحیح لگا. اور کیا 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 ہے صبح سے آپ نے؟ کیا جب سے آیا ہوں کھیل رہا ہوں اور بلاک کے ساتھ کھیل رہا ہوں، گاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور سلائڈ لے رہا ہوں اور جھولا لے رہا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پلینگ ایریا ہے یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ ٹوائز آپ کو نائس لگ رہے ہیں؟ بالکل اچھا لگے. ٹھیک ہے ذوالقرنین طاہر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.